بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دولت ذلت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد زمانہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا، مدینے والے لوگ بدل گئے۔ 15 رمضان 3 ہجری بمطابق 1 دسمبر 625 عیسوی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلا نواسہ عطا کر دیا۔ اس کو اللہ کے حبیب نے اپنی گود میں لے کے حسن کے نام سے نواز دیا، اور آج تک اس صفت رسول جنت کے جوانوں کے سردار کو حسن ابن علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسن علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ جب بھی امام حسن کی آنکھ کھلتی فوراً اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور میں اس کو یاد رکھنا، جو اس حسن کو دوست رکھے گا اس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی، اور جس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی اس نے اللہ سے دوستی کر لی۔ آپ اکثر امام حسن کا چہرہ مبارک جمع کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عادت ہو گئی، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو پہ یا اپنے سینے پہ حضرت امام حسن کو سلایا کرتے اور بہت پیار کیا کرتے۔ ابھی بچپنا گزر ہی رہا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 7 سال 5 ماہ اور 16 دن کی ہوئی۔ سن 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی کی گود میں سر رکھ کے فرمایا، اے علی، میرے بعد میری امت تجھ پہ ستم اٹھائے گی، لیکن تم صبر کرنا۔ جہاں دنیا دار دنیا اختیار کر لے تو تم دین اختیار کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جس مدینے میں آل محمد کا بہت احترام ہوا کرتا تھا، وہ لوگ دھیرے دھیرے اس طرح بدل گئے جیسے وہ آل محمد کو پہچانتے تک نہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن دیکھ رہے تھے کہ گھر میں امام علی آئے تو آپ کی والدہ زاروں قطار رو کر امام علی کو سلام کرتی ہے۔ جیسے سلام کرتی ہے تو امام علی کہتے ہیں، فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، یا علی، آج میں نے فضا سے سنا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے۔ میں تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کرتی ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی بھی زورق اتار رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غربت یہ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ غربت تو یہ ہے کہ میں علی اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھ علی کو سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ حضرت امام حسن ان تمام باتوں کو سنتے تھے اور تنہائی میں اپنے نانا کو بہت یاد کرتے اور زاروں قطار روتے تھے۔ بس بی بی فاطمہ زہرا کا گھر چلا، آپ کی والدہ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کا بھائی محسن شہید ہوا۔ آپ نے تمام مناظر کو دیکھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 7 سال 8 ماہ 18 دن کی ہوئی تو 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو آپ کی والدہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو چھوڑ کر آپ کے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملی۔ آپ کی والدہ اور آپ کے نانا کے غم کے بعد آپ بہت اکیلا کر دیا۔ اب زمانہ بلوغیت تک پہنچی، آپ کا انداز گفتگو اور آپ کا چہرہ مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتا تھا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر غریب اور مساکین کا پیٹ بھرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام ان دنوں اکثر مدینے سے باہر رہتے تھے، اور جہاں جہاں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ پانی کے کنویں کھودتے تھے تاکہ لوگ میٹھے پانی سے سیراب ہو سکیں۔ بالآخر جب عرب میں ظلم و ستم بڑھتا رہا یہاں تک کہ حقوق اللہ پامال ہو گئے تو تمام لوگ امام علی کے دروازے پہ بس ایک طرف مال دنیا جھوٹ بادشاہت تھی تو دوسری طرف دین تصوف
اور شرافت تھی۔ بلاخر جب ظالم حکمران اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور مسجد کوفہ میں 19 رمضان 40 ہجری کو سجدے کی حالت میں آپ پر حملہ کیا۔ فسطوں میں رب الکعبہ کی آواز سے زمانہ گونج اٹھا کہ ضربت لگی۔ اس وقت آپ روزے کی حالت میں تھے۔ لوگ امام علی کو سنبھالنے لگے۔ پھر امام علی نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہا، حسن پہلا نماز ختم کرو، بس اس کے بعد مجھے اپنے گھر لے چلو۔ امام حسن علیہ السلام بھی نماز ختم کر کے اپنے بابا علی ابن ابی طالب کو گھر لے کر آئے۔ آپ بستر شہادت پر تھے اور اپنے بیٹے حسن ابن علی سے فرماتے ہیں، اے حسن، یاد رکھنا میرے بعد تیرے نانا کی امت تیرے سامنے تیرے بابا کو گالیاں دے گی، تجھے گالیاں دے گی۔ اے حسن، تم صبر کرنا۔ اللہ پاک اپنے پاک کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب بھی دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو صلح کرنا۔ اسلام امن کا نام ہے۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، یہاں تک ہو سکے امن کو پھیلاتے رہنا۔ بس امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے ظلم کی وہ پہاڑ گرے کہ آپ کو زمانہ آج بھی تنہا ترین سردار کتاب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بس امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پر ظلم کے وہ پہاڑ گرے کہ آپ کو زمانہ آج بھی تنہا ترین سردار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے اہم فتنہ مال و دولت ہے۔ صدا بلند ہوئی، جو امام حسن علیہ السلام کو قتل کرے گا اسے اشرفیوں سے نواز دیں گے۔ ہر کوئی امام حسن کے قتل کا خواب دیکھنے لگا اور وہ یہ چاہتا کہ میں حسن کو قتل کروں تاکہ انعام مجھے ملے۔ امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں ہوتی رہیں۔ لوگ سر عام آپ کی توہین کیا کرتے تھے، آپ کے بابا کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جمعہ کے خطبے کے دوران امام حسن اور امام علی کو گالیاں دیتے، لیکن آپ کسی سے کچھ نہ کہتے، صبر کرتے۔ جب دل زیادہ بھر آتا تو آپ پیدل خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے، اے اللہ، یاد رکھنا تیری حبیب کی امت پہ میرے نانا کی امت بھی مجھ پہ وہ ظلم ستم اٹھائے۔ اگر کالی راتوں پر آنسو گرتے تو وہ کالی راتیں سفید ہو جاتی، اگر سفید دلوں پر گرتی تو سفید دل کالی راتوں میں۔ جب تو حساب کتاب لے گا تو بس یاد رکھنا اپنے آنسوں کو صاف کر کے کعبہ سے مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ 28 صفر 50 ہجری کو ایک ایسا زہر آپ کو دیا گیا جس کا اگر ایک قطرہ کسی تالاب میں گر جاتا تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ جیسے ہی وہ زہر ملا پانی ملا کر آپ کو دیا گیا، آپ نے وہ پانی نوش فرمایا، آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے زمین پر گرنے لگے اور آپ نے اپنے بھائی حسین کو بلا کر وصیت کر دی، اے حسین، تجھے اپنے نانا کے پہلو میں تدفین کرنا، لیکن اگر وہ وقت کے حاکم میرے نانا کا پہلو نہ دیں تو مجھے میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا۔ بس امام حسن علیہ السلام کے مبارک جسم کو غسل دیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف لے جایا گیا۔ جنازہ تھوڑا ہی آگے بڑھا، اتنے میں سپاہی آ گئے اور کہنے لگے کہ اس علی کے بیٹے کو ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تدفین نہیں ہونے دیں گے۔ لوگوں نے کہا، تم بھول گئے ہو، یہ وہ حسن ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ ہر پل ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ کیا تم اس حسن کے لیے کہہ رہے ہو؟ بس تیروں کی بارش ہوئی تو حضرت امام حسن کا مبارک جنازہ گر گیا۔ اتنے میں جناب عباس نے تلوار نکالی۔ امام حسین نے کہا، عباس صبر کرو۔ میرے بھائی حسن نے کہا، اگر مجھے میرے نانا کے پہلو میں نہ دفن کریں تو جنگ نہ کرنا، بس میرے جسم کو میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا۔ چلو جنت البقیع کی طرف چلتے ہیں۔ امام حسن کے مبارک جسم کو
جنت البقیع کی میں دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 28 صفر 50 ہجری کو پیش آیا۔ سلام ہو اس غریب نواز پر جس کو اپنے نانا کا پہلو تک نصیب نہ ہوا۔